أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة زانی نکاح نہیں کرتا یعنی زانی مرد نکاح نہیں کرتا مگر زانیہ عورت سے ہی یا مشرکہ عورت سے والزانیة لا ينكحها إلا زان أو مشرک اور زانیہ عورت سے نکاح نہیں کرتا مگر زانی یا مشرک شخص وحرم ذلك على المؤمنين اور یہ یعنی زنا ایمان والوں پر حرام کر دیا گیا ہے والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء اور جو لوگ پاک دامن محفوظ عورتوں پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں اور پھر 4 گواہ پیش نہ کر سکے فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا تو ان کے 80 کوڑے مارو اور ان کی گواہی کبھی قبول نہ کرو وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ اور یہی لوگ فاسق ہیں إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ مگر وہ لوگ جو اس کے بعد توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو یقیناً اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم تو اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين اور جو لوگ
اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں اور ان کے پاس اپنے علاوہ گواہ نہ ہو، تو ان میں سے ہر ایک کے لیے اللہ کی 4 قسمیں ہیں کہ وہ سچا ہے، انہ لمن الصادقین، کہ وہ سچا ہے۔ والخامسة ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اور 5ویں یہ ہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹا ہے۔ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ 4 شهادات بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ۔ والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين۔ اور 5ویں یہ کہ اس پر یعنی اس عورت پر اللہ کا غضب ٹوٹے اگر وہ مرد سچا ہو۔ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ، یہاں سے اور اس عورت پر سے عذاب، سزا کو یعنی عذاب کو ہٹا لیا جائے گا، دور کر دیا جائے گا اگر وہ عورت بھی یہ عمل کرے، کیا؟ وہ اللہ کی 4 قسمیں کھائے کہ وہ جھوٹا ہے۔ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ، اور اس عورت سے عذاب کو ہٹا دے گی یہ چیز کہ وہ عورت 4 قسمیں کھائے اللہ کی اور یہ کہے کہ یہ جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور 5ویں بار یہ کہے کہ اللہ کا غضب اس پر ہو اگر یہ مرد سچا ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ أَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو یقیناً، اب اس میں اس کا جواب نہیں ہے کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو کیا ہوتا، اس کا جواب یہاں محذوف ہے، یعنی تم بڑی مشقت میں پڑ جاتے۔ یہ اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل ہی ہے کہ اس نے اتنے احکامات تمہارے اوپر اتارے ہیں، اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ تواب بار بار توجہ کرنے والا، متوجہ ہونے والا، حکیم حکمت و دانائی والا حکیم ہے۔ عزیز طالبات، یہ سورہ نور کی 3 آیت سے آج ہم نے پڑھنا شروع کیا ہے، اور اس کے اندر بہت سے احکامات ہیں۔ آیت نمبر 3 سے آیت نمبر 10 تک ہم نے پڑھا ہے۔ پہلی آیت اس کا مطلب تھی، دوسری آیت میں اس کا پہلا حکم زنا کے متعلق بیان ہوا تھا، اب یہاں زنا کے متعلق اس کا دوسرا حکم یہاں سنایا جا رہا ہے۔ پہلا حکم زنا کی سزا کا تھا، اب یہاں پر دوسرا حکم زانی عورت یا زانی مرد ان کی شادی کا ہے، کہ دوسرا حکم یہ ہے کہ ان زانی مرد یا زانیہ عورت کے ساتھ نکاح کرنے سے متعلق ہے کہ ان کے ساتھ کوئی مشرک مرد یا مشرک عورت ہی نکاح کر سکتا ہے، کوئی اور نہیں کرے گا۔ یعنی اس کے اندر ایک طبیعت کا میلان بتایا گیا ہے کہ جس کی طبیعت میں اس قدر آوارگی ہو گئی ہو، اس قدر وہ بے راروی کا شکار ہو کہ اس کی طبیعت کبھی اس در کبھی اس در پہ، زانی ایسا ہی ہوتا ہے، وہ ایک در کا ہو کے نہیں رہتا ہے۔ تو مشرک کے ساتھ اس کو جوڑنے کی اور یہاں ذکر کرنے کی وجہ یہی معلوم ہوتی ہے کہ جس طرح مشرک ہوتا ہے کہ وہ بھی ایک در کا نہیں ہوتا ہے، کبھی اس در کبھی اس در، در بدر رہتا ہے، وہ کبھی یہاں ماتھا ٹیکتا ہے کبھی وہاں ماتھا ٹیکتا ہے۔ بالکل اسی طرح زانی کی اندرونی حالت ہوتی ہے کہ کبھی اس عورت کے ساتھ کبھی اس عورت کے ساتھ، وہ اس کا مزاج اخلاقی اعتبار سے اتنا بگڑ جاتا ہے، تو اب اس کا نکاح نہیں ہونا چاہیے مسلم معاشرے کے اندر، مسلم سوسائٹی کے اندر، اچھے لوگوں کے اندر۔ اب اسے نکاح نہیں ہونا چاہیے اس کا، اگر وہ نکاح کرنا بھی چاہے تو ایسے ہی عورت سے ہو جو اس طرح کی ہو، یعنی ایک پاکیزہ عورت ایسے شخص کو نہیں ملنی چاہیے، ایک پاکیزہ مرد جو ہے ایسی عورت کو جو زانیہ ہو نہیں ملنا چاہیے۔ تو یہاں یہ نہیں ہے کہ اگر نکاح کر لے گا تو نکاح نہیں ہوگا، نکاح تو ہو جائے گا، ایسی بات نہیں ہے،
امام احمد بن حنبل کے یہاں ہے کہ زانی کا واقعی نکاح نہیں ہوگا ان کے یہاں، تو اس لیے آگے آیت میں ہے وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، مومنین پر یہ حرام قرار دیا گیا ہے، تو وہ اس کو بہت سختی سے لیتے ہیں اور اس کو واقعی حرام قرار دیتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ دوسرا حکم ہے زنا کے متعلق کہ جو اس گناہ میں، اس فعل خبیث میں پڑ جائے اس کے اثرات بہت دور تک جاتے ہیں، اس کا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ یہ ایک اخلاقی زہر ہے جو پورے معاشرے کو اپنی چپیٹ میں لے لیتا ہے، اور برے جس طرح مشرک کو حلال اور حرام کی تمیز نہیں ہوتی ہے، اسی طرح ایک آدمی جب زنا کرتا ہے تو اس کے اندر بھی یہ تمیز ختم ہو جاتی ہے کہ وہ حرام اور حلال کے درمیان میں کوئی فیصلہ کر سکے، تو اس کی طبیعت اس مشرک کی طرح ہو جاتی ہے۔ تو یہاں اسی لیے مشرک کے ساتھ اس کو جوڑا گیا ہے۔ پھر جس طرح شرک ایک گندگی ہے، ایک اخلاقی اور عقیدے کی گندگی ہے، اسی طرح زنا بھی ایک گندگی ہے۔ دونوں کو ساتھ ملانے کا اور یہاں ذکر کرنے کا کی ایک وجہ یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ زنا بھی ایک اخلاقی گندگی ہے اور ایک کردار کی بڑی گندگی ہے، اسی طرح عقیدے کی گندگی شرک ہے۔ دونوں کو یہاں شرک کے ساتھ گویا زنا کو یہاں ملا کر ذکر کیا گیا ہے، تو اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ زنا کتنا مہلک مرض ہے، کتنا خطرناک مرض ہے اور کتنا تباہ کرنے والا ہے۔ تو یہاں اسی لیے اب کہ یہ حس بیدار کرنا ہے مسلم معاشرے کے اندر کہ کوئی شخص اتنا جس کا کردار اس قدر خراب ہو، کیریکٹر لیس ہو جو شخص، اس کو مسلم معاشرے میں رشتہ نہیں ملنا چاہیے، گویا کہ بائیکاٹ ہو ایسے شخص کا، اور یہ ایک سماجی اس پر لعنت ہوگی اور سماجی عذاب ہوگا اس کے اوپر کہ اسے کسی کے یہاں پاک دامن عورت کے یہاں کسی اچھے خاندان میں نکاح نہ ملے، نکاح نہ ہو اس کا، وہ اپنی سوسائٹی میں، مسلم سوسائٹی میں اس کو کوئی رشتہ نہ دے، کوئی اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار نہ ہو، کوئی مومنہ عورت ایسے شخص سے نکاح کرنے پر راضی نہ ہو۔ اسی طرح اگر کوئی زانیہ ہو تو کوئی با ایمان مرد اس سے نکاح نہ کرے، اس کو اگر نکاح کے لیے کوئی ملے تو کوئی زانی یا مشرک ہی ملے، اس جیسا ہی ملے، کوئی مسلمان اس نجاست کو اپنے گھر میں لانے پر راضی نہ ہو۔ اس لیے فرمایا وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ کہ یہ مومنوں پر حرام قرار دیا ہے کہ ایسے شخص سے، زانی مرد یا عورت سے اپنا ازدواجی رشتہ کیا تعلق جوڑے، یہ حرام ہے۔ تو یہاں ایمانی حس کو بیدار کیا گیا ہے مسلم معاشرے کی کہ ایسے شخص کو معاشرے سے جدا کر کے رکھیں، الگ کر کے رکھیں، اس کی طرف توجہ ہی نہ ہو، وہ بالکل کیا ہو جائے، الگ تھلگ ہو جائے، تو اسے پتہ چلے کہ یہ گناہ جو اس نے کیا ہے اس کا کتنا سخت عذاب ہوتا ہے۔ تو یہاں اس کو اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کی نظر میں یہ زنا کس قدر برا عمل ہے، اللہ کی نظروں میں کس قدر وہ گر جاتا ہے کہ اللہ نے اسے شرک کے ساتھ ملا کر یہاں بیان کیا ہے۔ تو عزیز طالبات، جس طرح میں نے بتایا آپ کو کہ عقائد کی نجاست شرک ہے، اسی طرح اخلاقی نجاست زنا ہے۔ اسی کی وجہ سے یہاں قرآن نے اس کو ساتھ ساتھ ذکر کیا ہے۔ ایک قانون تو اوپر ذکر کیا تھا، سزا کہہ کے 80 کوڑے لگائیں، یہ ہر ایک کو اس میں سے 100 کوڑے لگائیں، جو زانی مرد ہو اور زانی عورت ہو، غیر شادی شدہ، 100 کوڑے لگائیں۔ لیکن صرف کوڑوں سے سزا سے بات نہیں بنتی، جبکہ معاشرے سے اس کا کلی بائیکاٹ نہ ہو، دوری نہ ہو۔ معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو اپنی آنکھوں میں جگہ نہ دیں، اپنے گھر میں جگہ نہ دیں، اپنے آس پاس رہنے نہ دیں، بلکہ وہ نگاہ جھکا کر رہیں اور بہت بے حیثیت ہو، بے وزن ہو، اور اگر کسی شریف مسلمان سے رشتہ داری کے خواہش مند ہو تو ان کی درخواست ٹھکرا دی جائے، ان کی شریف گھرانوں میں رشتے نہ ہوں، تو یہ ایک طرح کی اس پر آفت ہوگی۔
اور یہ بھی ایک طرح کی اس کے لیے سزا ہوگی تاکہ آئندہ کوئی یہ حرکت کرنے کی کوشش نہ کرے۔ تو یہاں اس لیے یہ ذکر کیا گیا۔ لیکن اگر کوئی زانی مرد کسی مومنہ عورت سے یا مسلم عورت سے، مسلمان ہے، وہ شادی کر لیتا ہے تو شادی ہو جائے گی، نکاح ہو جائے گا، نکاح ہونے میں کوئی وہ نہیں، نکاح ہو جائے گا۔ لیکن یہ ہونا نہیں چاہیے، یہ کہ قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے کہ اس کو کوئی رشتہ مومنہ کا ملے ہی نہیں اگر وہ توبہ نہ کرے۔ توبہ کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی معاف کر دیتا ہے، اپنی زندگی کو صحیح کر لیتا ہے۔ آگے فرمایا کہ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شہادة ابدا واولئک هم الفاسقون۔ یہ تیسرا مسئلہ ہے، تیسرا حکم ہے یہاں پر۔ پہلا حکم ہوا زانی اور اس کی سزا کا، دوسرا زانی اور اس کے نکاح کا، اور تیسرا یہاں پر ہے کہ تہمت کا، کہ کوئی کسی کی پاک دامن عورت پر تہمت لگا دے اور پھر 4 گواہ نہ لے کے آئے تو قرآن کا حکم یہ ہے کہ اس کو 80 کوڑے لگاؤ اور اس کی گواہی کبھی قبول نہ کرو، اور یہ لوگ فاسق ہیں۔ یعنی یہاں پر بھی دیکھیں اسلام نے کس قدر اہمیت دی ہے لوگوں کی عزتوں پر، کہ کوئی ان کو اچھالنے نہ پائے، کوئی کسی کی پگڑی نہ اچھالے، کسی عزت پر داغ نہ لگائے، کسی کے دامن پہ داغ نہ لگائے۔ تو یہاں اس کا تذکرہ ہے کہ کوئی آ کر ایسے ہی کہہ دے کہ فلاں کو ہم نے اس گناہ میں دیکھا ہے اور اس پر اس کی عزت کو داغدار کر دیں، اتنا آسان کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عزت کی بڑی حفاظت کی ہے، اس لیے یہاں ذکر ہے۔ محسنات لفظ ہے یہاں پر، محسن احسن یحسن احسان مانے قلعے میں بند کرنا اپنے آپ کو، اور گویا اپنے آپ کو محفوظ کر لینا۔ وہ عورت جو اپنے آپ کو محفوظ کر لیتی ہے، شریف زادی ہیں، ان کو باہر کی زندگی کا پتہ نہیں ہوتا ہے، بہت حفاظت سے اپنے آپ کو رہتی ہیں، پاک دامن عورتیں ہیں، اور ان پر تہمت لگا دے کوئی، والذین یرمون المحصنات، تہمت لگا دے تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ کوئی کسی پر تہمت لگائے زنا کی تہمت کے سلسلے میں ہے یہ، اور کسی اس میں نہیں ہے کہ زنا کی تہمت لگا دے کسی پر، تو اس کو 4 گواہ لانا ضروری ہے۔ ثم لم یأتوا بأربعة شہداء، اور اگر 4 گواہ وہ پیش نہ کر سکا تو اسی پر کوڑے لگائے جائیں گے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، اس نے تہمت لگائی ہے، عزت خراب کی ہے، تو اب اسی پر 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ پہلی سزا اس کی یہ ہوگی کہ اس نے ایک پاک دامن عورت کی عزت کو اچھالا ہے تو اس کے 80 کوڑے اس پر لگائے جائیں۔ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، اور دوسری سزا اس کے لیے یہ ہے کہ اس کی گواہی کبھی قبول نہیں ہوگی، مردود الشہادہ، اس کو معاشرے میں قرار دیا جائے گا۔ اب اس کی شہادت قبول نہیں ہوگی، اس کی گواہی نہیں مانی جائے گی، اس کی بات کا کوئی وزن نہیں ہوگا، مسلم معاشرے میں اس کی کوئی بات سنی نہیں جائے گی۔ اور اولئک هم الفاسقون، اور یہی لوگ فاسق ہیں۔ فسقہ کے معنی ہوتے ہیں نکلنا، کبھی آدمی کلی طور پر نکل جاتا ہے اور کبھی جزئی طور پر، یہاں جزئی طور پر نکلنا ہے۔ اولئک هم الفاسقون یعنی نافرمان ہیں، یہ اسلام کا شریعت کا احساس نہیں ہے ان کو، ان کے اندر، اور یہ اس کی رعایت نہیں کرتے، اس کے قانون کی پاسداری نہیں کرتے۔ تو یہاں پر جو گواہ کا تذکرہ ہے، کیسے گواہ ہونے چاہیے؟ 4، اس طرح کہ انہوں نے بالکل اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو کہیں پر یہ غلط کام ہوتے ہوئے، وہ چاروں کے چاروں عینی شاہد ہوں، اور اگر وہ 4 گواہ عینی نہیں ہوں گے تو معتبر نہیں ہوں گے۔ وہ اپنے آنکھوں سے کہیں، اپنی زبان سے کہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، 4 آدمی یہ گواہی دیں گے، تب جا کر جو ہے حکم مانا جائے گا، ان کی بات تسلیم کی جائے گی۔ اور اگر وہ 4 عینی گواہ نہیں ہوئے تو پھر انہی پر سزا نافذ کی جائے گی، انہی کو سزا ملے گی، اور پھر سزا اتنی سخت ہے ان کی کہ 80 تو کوڑے، اور پھر گواہی کبھی قبول نہیں ہوگی۔
جس شخص پر زنا کی جھوٹی تہمت لگانے کا جرم ثابت ہو جائے تو اس مخذوف کے مطالبے سے اس پر حد جاری ہو جائے گی. تو اس کی ایک سزا تو فوری ہو گئی کہ 80 کوڑے لگائے، دوسری سزا ہمیشہ کے لیے جاری رہے گی، وہ یہ کہ اس کی شہادت کسی معاملے میں قبول نہیں کی جائے گی جب تک کہ یہ شخص اللہ کے سامنے ندامت کے ساتھ توبہ نہ کرے اور جس پر اس نے تہمت لگائی ہے اس سے معافی نہ کرا لے، عفو درگزر کا پروانہ نہ لے لے اس سے، تو جب تک اس کی شہادت قبول نہیں ہوگی، اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی. احناف کے یہاں تو یہ ہے کہ اگر وہ توبہ بھی کر لے تب بھی ان کے نزدیک اس کی شہادت، اس کی گواہی کبھی قبول نہیں ہوگی. ہاں گناہ معاف ہو جائے گا لیکن توبہ قبول نہیں ہوگی. الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں، یعنی اگر یہ تہمت لگانے والے لوگ توبہ کر لیتے ہیں اور من بعد ذالک، اس کے بعد واصلحوا اور اصلاح کر لیں، یعنی زبان سے بھی کہے اور عمل سے بھی اس کا ثبوت دے دے، توبہ اور اصلاح کے بعد اللہ کے نزدیک اس طرح کے لوگوں کا گناہ معاف ہو جائیں گے، معاف ہو جائے گا. فإن اللہ غفور الرحیم، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. امام اعظم حنیفہ کے نزدیک تو اس کی شہادت کبھی بھی قبول نہیں ہوگی، مردود الشہادہ رہے گا. ہاں گناہ معاف ہو جائے گا اس لیے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. شوافی کے نزدیک یہ ہے کہ اس کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے اور مردود الشہادہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ نہیں رہے گا. ان کا اپنا دلائل ہے اس سلسلے میں. تو یہاں تو تھا کہ کوئی آدمی دوسروں کی بیویوں پر تہمت لگا رہا ہے، کسی دوسری عورت پر تہمت لگا رہا ہے، اس کا سلسلہ تھا، اس کا تذکرہ تھا یہاں. اب معاملہ آ جاتا ہے کہ اپنی ہی بیوی کو آدمی کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھے تو کیا کرے. تو کیا اس کے لیے وہ 4 گواہ لے کر آئے گا؟ تو کیسے کرے گا؟ یہ ذرا معاملہ اس وقت پیچیدہ تھا ان آیتوں کے نازل ہونے کے بعد. اس لیے بعض صحابہ نے سوال بھی کیا کہ اللہ کے رسول، کہ یہ معاملہ تو دوسروں کی اور دوسری عورتوں کا تھا جو پاک دامن ہے، دوسروں کی بیویوں کا تھا، لیکن ہم اپنی ہی بیوی کو، اپنے گھر کی کسی عورت کو کسی کے ساتھ دیکھیں تو ہم کیا کریں؟ تو اس سلسلے میں کچھ دن تک آیت نازل نہیں ہوئی. اس کے بعد یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں، والذین یرمون ازواجہم، کہ وہ لوگ جو اپنی ہی اور بیویوں پر تہمت لگائیں اور ان کے پاس گواہ نہ ہوں سوائے اپنے آپ کے، تو ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ یہ ہے یہاں پر، یہ لعان کا قاعدہ ہے. یہاں پر لعان ہوگا وہاں پر، کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی پر زنا کا الزام لگائے اور اس کی ذات کے سوا اس کے پاس کوئی گواہ نہ ہو تو اس صورت میں معاملہ قسم کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس کو شریعت کی اصطلاح میں لعان کہتے ہیں. لعان، لعنہ، لعنت کرنا کا لفظ ہے اس کے اندر، اس لیے لعان کہا جاتا ہے. قسم کے ذریعے سے کہے گا، اور اس کی شکل یہ ہوتی ہے کہ مرد 4 بار اللہ کی قسم کھا کر یہ کہتا ہے کہ میں جو اس عورت پر، اپنی بیوی پر الزام لگا رہا ہوں میں اس میں سچا ہوں، اور 5ویں بار وہ یہ کہتا ہے کہ اگر وہ جھوٹا الزام لگا رہا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہو. اس سے یہ لعان بنا ہے جس کا یہاں ذکر ہے. اگر عورت اس کو قبول کر لیتی ہے کہ ہاں یہ صحیح کہہ رہا ہے تو عورت پر حد جاری ہوگی زنا کی جو ہے. اور اگر عورت اس الزام کو قبول نہ کرے، تسلیم نہ کرے اور وہ کہے کہ نہیں میرے اوپر جھوٹا الزام لگا رہا ہے، تو وہ عورت بھی 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر یہ کہے گی کہ یہ شخص میرے اوپر جھوٹا الزام لگا رہا ہے، یہ جھوٹا ہے. اور 5ویں بار وہ یہ کہے گی کہ مجھ پر اللہ کا غضب ہو اگر یہ شخص سچا ہو، اگر یہ مجھ سے میرے اوپر الزام لگانے میں سچا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو جائے، وہ یہ کہے گی. اس کو، یہ ہے وہ شکل جس کو یہاں لعان کے ذریعے ذکر کیا گیا ہے. اس کو لعان کہتے ہیں فقہ کی اصطلاح میں، شریعت کی اصطلاح میں، کہ والذین یرمون ازواجہم، اور وہ لوگ جو تہمت لگائے اپنی بیویوں پر، ولم یکن لہم شہداء، اور ان کے پاس گواہ نہیں ہے، الا انفسہم، سوائے ان کے اپنے آپ کے، فشہادۃ احدہم، تو ان میں سے ہر ایک کی گواہی یہ ہو 4 شہادات باللہ، اللہ کی قسم کھا کر 4 مرتبہ کہے انہ لمن الصادقین،
کہ وہ یقیناً سچا ہے، یعنی اپنی بات میں جو کہہ رہا ہے، اس عورت پر جو الزام وہ لگا رہا ہے اس میں وہ سچا ہے، کوئی جھوٹا نہیں ہے۔ اور پانچویں بار وہ یہ کہے گا کہ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور پانچویں مرتبہ وہ کہے گا کہ اللہ کی لعنت ہو اس پر اگر وہ جھوٹا ہے، یعنی میں اللہ کی لعنت میرے اوپر ہو جائے اگر میں نے اس عورت پر یہ جھوٹا الزام لگایا ہے۔ اب اگر عورت مان لیتی ہے کہ ہاں یہ صحیح کہہ رہا ہے تو حد جاری ہو جائے گی عورت پر، اور اگر عورت انکار کر دے کہ نہیں یہ جھوٹا ہے، میں تو ایسی نہیں ہوں، میرے اوپر یہ الزام غلط لگا رہا ہے، تو اب بیوی کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ اس سزا کو دور کرنے کے لیے وہ بھی اسی طرح 4 قسم کھائے۔ درا یا دراؤ کے معنی ہوتے ہیں ہٹانا، تو عورت کا قسم کھانا درا یدرؤ دے کہ انہا اس سے العذاب عذاب کو ہٹا دے گا۔ کیا چیز ہٹائے گی؟ کہ انت شہدا، کہ وہ بھی گواہی دے، 4 قسم کھائے وہ بھی 4 مرتبہ، اور یہ کہے کہ یہ جھوٹا شخص ہے، یہ میرے اوپر جھوٹا الزام لگا رہا ہے اور یہ جھوٹا ہے۔ والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا، اور 5ویں مرتبہ وہ عورت یہ کہے کہ اللہ کا غضب ہو مجھ پر، علیہ یعنی اس عورت پر، تو اللہ غضب اللہ کا غضب نازل ہو جائے، ان کان من الصادقین، اگر یہ آدمی سچا ہے، جو یہ بات کہہ رہا ہے کہ اگر یہ سچا ہے تو میرے اوپر اللہ کا غضب نازل ہو، تو یہ اس طرح سے اس کے درمیان یہ لعان ہو جائے گا اور دونوں میں سے کسی کو سزا نہیں ملے گی، لیکن قاضی جو ہوگا وہ ان دونوں کے درمیان میں تفریق کرا دے گا، جدائیگی کرا دے گا، اور وہ دونوں الگ ہو جائیں گے۔ میاں بیوی کا رشتہ ان دونوں کے درمیان میں نہیں رہے گا، دونوں کو الگ کر دیا جائے گا۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اور اگر اللہ کا فضل تمہارے اوپر اور اس کی رحمت نہ ہوتی، اب جواب محذوف ہے، جواب یہ ہے کہ تم زحمت میں پڑ جاتے، تم پریشان ہو جاتے، تو یہ اللہ کی رحمت ہے اور اللہ کا فضل ہے تمہارے اوپر کہ اس نے تمہیں یہ روشن تعلیمات دی ہیں، واضح ہدایات عطا کی ہیں تاکہ تم توبہ کر سکو، اور توبہ کی راہ اس نے کھولی ہے، اور اگر وہ توبہ نہ رکھتا تو تم کیا ہو جاتے؟ مشقت میں پڑ جاتے، ہلاک ہو جاتے، اس لیے کہ تم جس روش پر چل پڑے تھے یہ تو اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی تھی، اس لیے اللہ کا فضل ہے کہ وہ تمہارے لیے تعلیمات دیتا ہے، ہدایات دیتا ہے، اور تمہیں روشن اور واضح احکام دیتا ہے، یہ اس کا فضل ہے اور اس کی رحمت ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ تواب متوجہ ہونے والا ہے اور توبہ قبول کرنے والا ہے، حکیم حکمت والا ہے، اس کے سارے فیصلے حکمت پر مبنی ہوتے ہیں۔ تمہارے لیے کیسا حکمت بھرا قانون اس نے نازل کیا ہے، تو اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس پر عمل کرو اور اس کو صحیح سے استعمال کرو۔ تو یہاں ہم نے پڑھا، دیکھا، آیت نمبر 10 تک ہم پہنچے ہیں، تو ہم نے یہاں سورہ نور کی 10 آیتیں پڑھی ہیں۔ پہلی آیت میں سورہ نور کی اہمیت کو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، دوسری آیت میں زنا کی سزا بتائی گئی ہے، تیسری آیت میں زانی مرد اور عورت کے نکاح کو بتایا کہ ان کا نکاح نہیں ہوگا مسلم معاشرے میں، اچھی سوسائٹی میں، اور چوتھی آیت میں جو پاک دامن عورتوں پہ تہمت لگاتے ہیں ان کی سزا کا ذکر ہے، 80 کوڑے۔ پھر 5ویں آیت کے اندر توبہ کا تذکرہ ہے، اگر یہ لوگ توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ معاف کرنے والا ہے، اور 6 آیت کے اندر میاں بیوی کے درمیان کا رشتہ بہت نازک ہوتا ہے، اس پر تہمت لگانے کے سلسلے میں ہے، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے انسان کیسے برداشت کرے گا، عورت کی ساری خامیوں کو برداشت کر سکتا ہے ایک مرد، لیکن وہ یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی بیوی بدچلن ہو، اس کا تعلق کسی غیر مرد سے ہو۔ اسی طرح عورت بھی مرد کی بہت ساری چیزوں کو برداشت کر لیتی ہے، اس کی بہت سی زیادتیوں کو برداشت کر لیتی ہے، لیکن وہ یہ برداشت نہیں کرتی ہے کہ اس مرد کا تعلق کسی عورت سے ناجائز ہو۔ تو دونوں کا یہ مسئلہ ہے یہاں پر، جس کو لعان کرایا گیا ہے یہاں۔
دونوں حساس ہوتے ہیں، اور مرد چونکہ اس سلسلے میں زیادہ حساس ہوتا ہے، وہ ہرگز اس کی غیرت اور مردانگی اس بات کو قبول نہیں کرتی کہ اس کی بیوی کا تعلق کسی اور سے ہو، کیونکہ اسلام میں نسب کی بڑی اہمیت ہے، اور اگر ایک عورت کا تعلق مردوں سے ہوگا اس کے شوہر کے علاوہ، تو نسب کیسے محفوظ رہے گا؟ نسب کی حفاظت نہیں ہو پائے گی، کس کی طرف بچے کو منسوخ کریں گے؟ اور بھی بہت سے وجوہات ہیں، اس لیے اپنے آپ کو ان تمام گندگیوں سے دور رکھنا چاہیے۔ اس لیے صرف یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کریں، قرآن میں کہا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جائیں، یعنی زنا کی طرف لے جانے والی جتنی چیزیں ہیں ان سب سے دور رہا جائے، بہت دور رہا جائے، اتنی دور رہا جائے کہ وہ گناہ ہمارے قریب بھی نہ آئے، ورنہ انسان پھر جانور بن جاتا ہے اور پھر بے شمار برائیاں جنم لیتی ہیں۔ یہ دیکھیے خاندان کے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں، اسی سے تو تباہ ہوتے ہیں خاندان، آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں، دل برے ہوتے ہیں، سوسائٹی خراب ہوتی ہے۔ اسلامی سوسائٹی ایک اچھی سوسائٹی ہونی چاہیے، اور وہ اسلام کے نمائندے ہوتے ہیں۔ اس لیے زنا کی لعنت سے پاک اور محفوظ رکھنے کے لیے زنا کے جتنے راستے ہیں سب کو اسلام نے بند کر دیا ہے۔ وہ عورتوں کے لیے سکون پسند کرتا ہے، وقار کے ساتھ گھر میں بیٹھنا ان کے لیے پسند کرتا ہے، ان کو چراغ محفل بنانا نہیں چاہتا ہو کہ گھروں سے باہر جا کر وہ محفل کی رونق بنے اور وہاں اپنا جو ہے کمال دکھائیں، اس کو پسند نہیں کرتا اسلام۔ تو اسلام انسان کے دل میں اس جرم اور گناہ سے محفوظ رکھنے کے لیے اللہ کا خوف بٹھاتا ہے، آخرت کے عذاب سے ڈراتا ہے، اللہ کے احکام اور قوانین پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا کرتا ہے، اور اس زنا کو گناہ کبیرہ قرار دیتا ہے، جائز طریقے سے خواہش نفس پوری کرنے کے مواقع فراہم کرتا ہے، نکاح کو آسان بناتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ گناہ ہے، بہت سنگین جرم ہے، بہت قبیح ہے، اس کی سزاؤں کا تذکرہ اس لیے یہاں پر ہے۔ تو اس لیے اس لعنت سے اپنے کو دور رکھیں، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ انشاءاللہ اس کے بعد آئندہ کل پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔